بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنة اشد من القتل وقال تعالی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، مالک کائنات کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ دین کے ایک حصے کی طرف، دین کے ایک بہت اہم جز کی طرف پروردگار نے اپنے کرم سے امت کو، مسلمانوں کو اس کی طرف دھیان دلانے کی توفیق نصیب فرمائی جو ایمان کا عین جز ہے اور ایمان کی حفاظت کا بڑا سرمایہ ہے۔ گزشتہ پہلی مجلس جو ہماری شروع ہوئی ہے اس میں اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ اس دور دجالیت کے اندر دجال کے فتنے سے آگاہ کرنا، اس کی نشاندہی کرنا، اس کی تمام رویداد پیش کرنے کا سلسلہ ہم نے اٹھایا ہے اور ایک ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ یہ آج اس کی دوسری قسط ہے۔ طبیعت نے یہ چاہا، جیسے ہمیشہ اپنی معروضات میں میں کہا کرتا ہوں پہلے مرض بعد میں دوا، لیکن میں نے پہلے دوا کا انتخاب کیا اور بعد میں بیماری کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ دوا اللہ کے اس قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے جس صورت کے اعزاز اور عظمت شان کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں بھیجا۔ وہ ہے سورہ کہف، جس کے اندر پورا کے پورا قرب قیامت کے آثار کا، یاجوج و ماجوج کا، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا، پھر دجال کے فتنوں کا تذکرہ کہیں تفصیل سے اور کہیں اجمالاً کیا گیا ہے۔ آج کی دوسری قسط میں میرے دل نے یہ چاہا کہ کم سے کم یہ اتنی عظیم جو صورت ہے اس کی شان نزول بھی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے ایمان کو روشنی مل جائے، پختگی مل جائے، بڑھوتری مل جائے، جوانی مل جائے، کیونکہ یہی وہ صورت ہے کہ اس کے فتنے سے آج بھی اور کل بھی بچایا جا سکتا ہے اور انسان بچ سکتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، جو آدمی، جو کوئی بھی جمعے کے دن اس صورت کی تلاوت کرے گا 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس کے وقت میں دجال نکل آیا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ بہرکیف سن لیجئے دل کے کانوں سے، ایمان کی مستی میں آ کر، عشق نبوی میں سرشار ہو کر کے اب سن لیجئے اس سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے، پروردگار نے اس کو نازل فرمایا، اس کی وجہ کیا بن گئی۔ مفسرین نے اپنے تفسیروں میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب مکۃ المکرمہ کے اندر پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا عام ہو گیا،
آپ کے دعوت اللہ کا پیغام گلی کوچوں میں پہنچنے لگا تو کفار مکہ پریشان ہو گئے، آگ لگ گئی، لیکن وہ بھی تھے بہت ذہین، وہ بھی تھے بہت ڈسپلین کے ساتھ زندگی گزارنے والے، تو انہوں نے چاہا پہلے اس پیغمبر کے بارے میں تفتیش کی جائے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کے بارے میں سوچیں گے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، مدینہ المنورہ کے اندر، اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا، مدینہ نہیں تھا، وہاں یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے علماء راہب موجود تھے، جو توریت اور انجیل کے اندر سب کچھ نشانیاں جو نبی کی تھیں وہ بار بار بولا بھی کرتے تھے اور اس کے وہ حافظ تھے۔ تو انہوں نے مکہ المکرمہ کے اندر اپنے 2 جانشین کو، 2 حواریین کو، جن کا ایک کا نام تھا نضر ابن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، یہ دونوں کو مقرر کیا اور کہا کہ جاؤ مدینہ، اور مدینہ جا کر ہمارے علماء ان کی خدمت میں سلام پیش کرو اور ان کو کہو اس پیغمبر کے بارے میں ہم کو بتائیے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب یہ دونوں مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو ان راہبوں نے اور وہ علماء نے ان کی عزت کی بٹھایا اور ان کو سمجھایا، دیکھو اس نبی کا امتحان لیں گے، اس پیغمبر کی نبوت کا جو چرچا ہو رہا ہے تو اس کا ہم امتحان لیں گے، اور امتحان کے طور پر 3 سوالات میں بولتا ہوں، ان سے جا کر پوچھو، اگر یہ 3 سوالات کے جوابات انہوں نے برابر دے دیے تو سمجھو کہ پھر وہ سچے نبی ہیں، خدا نے ان کو بھیجا ہے، اور جوابات اگر نہیں دیے تو پھر وہ ایسے ہی ایک عام انسانوں کی طرح انسان ہے، نبی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں چلے گئے، چلے جانے کے بعد ان کی خدمت میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر کا سوال ان سے یہ کرو، قدیم زمانے میں وہ نوجوانوں کی جماعت جو اپنے وطن کو چھوڑ کر چلی گئی، کیا حال ہے ان کا بتائیے، وہ کون تھے نوجوان؟ ایک سوال، صرف اشاروں میں بات کی انہوں نے، نام نہیں بتایا، زمانہ نہیں بتایا کون سا ہے، کتنی تعداد ہے وہ نہیں بتایا، بلکہ یہی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال یہ بتایا، وہ کون سا مرد ہے جس نے اس دنیا کے مشرق اور مغرب کا پورا کے پورا سفر کیا، اس کا حال ہم کو بتا دیجئے، کون ہے وہ مرد؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ پروردگار نے جو انسان کو روح اور جسم سے بنایا ہے، یہ دونوں کے مجموعے سے بنایا ہے، اور روح کی کیا حقیقت ہے، روح کہتے کس کو ہے، روح کس چیز کا نام ہے؟ یہ 3 سوالات بتا دیے، وہ جوابات لیجئے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اب یہ تینوں آنے کے بعد اپنے سرداروں سے، قریشیوں سے کہا کہ بہت بڑی چیز ہم لے کر آئے ہیں۔ سب سرداران جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد کہا کہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ 3 سوالات ان سے کیجئے، جواب برابر آ گئے تو یہ نبی ہونے کا فیصلہ ہوگا، غلط آ گئے تو پھر ہم سوچیں گے ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اب سرداران قریش ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہا ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جواب برابر دیجئے۔ جی کہیے کیا پوچھنا ہے، یہ بتائیے کہ وہ قدیم زمانے میں جو نوجوانوں کی جماعت جو شہر چھوڑ کر چلی گئی ان کا حال بتا دیجئے، جس نے ساری دنیا کی سیر کی مشرق سے مغرب تک، وہ کون مرد ہے، اس کا حال بتا دیجئے، اور روح یہ کس کو کہتے ہیں اس کا حال بتا دیجئے۔ عجیب سوالات ہیں۔ پہلی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے
सरदारान कुरैश कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा जल्दबाजी में उनसे कह दिया कि मैं इनके जवाबात आपको कल दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कल की क्या बात है, चलो हम इंतजार करेंगे। सरदारान कुरैश थे, सरदारों की खासियत होती है कि कई दिन तक इंतजार में लगे रहते हैं, ढील देते हैं। अब ये आ गए, लेकिन हाल क्या हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान की आयत चमक रही है, कुरान की आयत चमक रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। परवरदिगार आलम ने ये फरमाया, क्या फरमाया? कल आ गया, लेकिन अर्श से मेरे मुस्तफा को कॉल नहीं आई। कल आ गया, लेकिन कॉल नहीं आई। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 15 दिन गुजर गए। आका परेशान हो गए, रंजीदा हो गए, तड़पने लगे, खाना छोड़ दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत हो गई वो बयान से बाहर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। या मेरे मौला, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गद्दा इल्ला अन यशा अल्लाह। जिब्राइल आ गए और कहने लगे, या मुस्तफा, या बदरुद्दुजा, या नूरुल हुदा, ये आपने क्या कर दिया जल्दबाजी में। जब भी कोई काम आगे का करना हो तो उसको सोच कर कभी अपने ऊपर न लीजिए कि मैं करूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन मगर अल्लाह की चाहने पर ये आप जरूर कह लिया करें। यहाँ आपको मिस हो गया है, आपने इंशा अल्लाह नहीं कही। जिब्राइल ने ये आयत का टुकड़ा, गालिबन सूरे कहफ की 30 नंबर की ये आयत है। बुजुर्ग और अजीजों, सूरे कहफ के अंदर पूरी तफसीलात आपको बता दी गई और पूरा के पूरा हिस्सा उसमें रूह के मुताल्लिक। और वो असहाबे कहफ कौन थे जिनको असहाबे कहफ कहा जाने लगा? वो नौजवान बाकायदा 7 थे, 9 थे, 11 थे, 309 बरस तक वो सोए। उसके बाद उठे तो ऐसे उठे कि एक दिन हम सोए हैं। और वो जो दुनिया की सैर करने वाला जो मर्द कलंदर है, वो सिकंदर जुल्करनैन बादशाह है वो। और तीसरा, रूह का जवाब तो इस कुरान ने अल्लामा सुवेती रहमतुल्लाह अलैह के ज़बानी मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने अपनी तफसीरों में लिखा है, सिर्फ इजमाली हैसियत से सरसरी रूह का जवाब दे दिया और तफसील के साथ सूरे बनी इसराइल जो सूरे कहफ के पहले है उसमें तफसील से जवाब दे दिया गया। इसीलिए कुरान करीम के अंदर सूरे बनी इसराइल पहले है और बाद में उसके सूरे कहफ है। ये अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का कहना है। बहरहाल जवाब दे दिए गए। हमारे लिए इसमें बड़ी से बड़ी हिदायत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, बुजुर्गों, एक तोहफा तो इसमें यह है कि अपने काम में जल्दबाजी न करें, सोच समझ कर। दूसरा, हर काम के अंदर इंशाअल्लाह कहना हरगिज न भूलें। तीसरी बात, मैं ये भी बोलता चलूं कि इंशाअल्लाह कहने का सुन्नत का तरीका कौन सा है। ये इसलिए कि मैं इनविटेशन कार्ड में देखता हूं कि वहां इंशाअल्लाह पहले, बाद में सब करने का काम लिखा जाता है। नहीं, सुनो, जो काम करना है। आप कल क्या करेंगे? मैं कल सफर पर जाऊंगा इंशाअल्लाह,
ایسا نہیں انشاءاللہ میں کفر سفر پر جاؤں گا. پہلے اپنے کام کو اور بات کو پوری کریں, آخر میں انشاءاللہ کہیں. یہ بات یاد رکھیے. یہ سنت کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. اس کا شان نزول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیز پر ہوا ہے اور اس میں پوری کی پوری تفصیلات موجود ہیں. اس کو کھنگال کر انشاءاللہ کچھ چھوٹے کچھ موتیاں میں اپنی طالب علمانہ حیثیت سے دیتا رہوں گا. اس کے بارے میں تو بڑے اکابر مشائخین علماء ربانیین سے آپ کو ربط کرنا ہے, خود جانا ہے, خود دجالی فتنوں سے آگاہ ہونا ہے. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو جتنی باتیں کہی ہیں اس پر عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور سورہ کہف کو آج کے بعد موت کی آخری شام تک اہتمام سے پڑھنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.